تو یہ جب واقعات پے در پے ہوں گے، یعنی بیت المقدس کا آباد ہونا، مسلمانوں کا بیت المقدس بھر دینا اور کثرت تعداد بیت المقدس میں موجود ہونا، مانا یہودی وہاں سے دفع ہو چکے ہوں گے، انہیں وہاں سے نکال دیا جا چکا ہوگا۔ اکثر یہ لوگ ایران میں جمع ہوں گے اور وہیں ان کا محبوب لیڈر دجال نکلے گا، اور جب وہ آئے گا اصفہان کی سرزمین سے تو 70,000 یہودی وہاں سے اس کے ساتھ ہوں گے۔ 70,000 یہودی۔ آج بھی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی ایران میں، اس وقت بھی وہاں سے نکل کر ایران کا رخ کریں گے۔ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ نکلیں گے۔ تو یہ ہے بیت المقدس کا آباد ہونا۔ اس میں ایک بشارت کا پہلو، ایک وقت آئے گا ان کے ناپاک وجود سے اسرائیل اور بیت المقدس فلسطین خالی ہو جائے گا، ہمارا قبلہ اول ہمیں حاصل ہو جائے گا اور خوب آبادی بڑھ جائے گی، لوگ وہاں کی برکتیں سمیٹنے کے لیے وہاں کا رخ کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ بیت المقدس خوب آباد ہوگا اور مدینہ جزوی طور پر انخلاء کا شکار ہو جائے گا، لیکن مکمل خالی نہیں ہوگا، کیونکہ دجال مدینہ بھی آئے گا لیکن مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ چاروں طرف فرشتے برہنہ تلواریں نیام سے باہر لے کر کھڑے ہوں گے، اور دجال جب دیکھے گا فرشتوں کو تو وہیں سہم کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کا مقصود مدینہ میں وہ سنے گا کہ ایک شخص شد و مت سے میرا انکار کرتا ہے اور لوگ اس کی بات سن بھی رہے ہیں اور اس کی بات مان بھی رہے ہیں، تو اس سے مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے گا۔ سبخہ مقام پر اس شخص کو بلا لے گا اور اپنا آپ پیش کرے گا کہ میں رب ہوں، تم مجھے کیوں نہیں مانتے؟ بس تم جھوٹے ہو، رب تو اللہ ہے، تم کہاں کے رب ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں بہت سے کام کر سکتا ہوں جو رب کرتا ہے، میں اشارے سے بارش برسا سکتا ہوں، اشارے سے اناج پیدا کر سکتا ہوں، اتنی تسخیر اور طاقت ہے میرے پاس، تمہیں اشارے سے مار سکتا ہوں اور اشارے سے زندہ کر سکتا ہوں، اور اگر تم کہو تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو ان کی قبروں سے زندہ کر کے تمہارے سامنے کھڑا کر سکتا، یہ کام تو رب کر سکتا ہے۔ تو وہ شخصیت، اکثر محدثین کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی رحمہ اللہ، جن کا نام محمد بن عبداللہ القحطانی ہے، وہ شخصیت ہوگی، اور وہ فرمائیں گے کہ پہلے تمہارے بارے میں سنا تھا اور میں تمہارا انکار کرتا تھا، اب یہ ساری باتیں میں نے سن لی، تمہیں دیکھ بھی لیا، اب میرا انکار اور بڑھ گیا ہے کہ تم وہی جھوٹے ہو۔ یہ ساری خبریں اللہ کے پیغمبر نے دی ہیں، تمہارے منہ پر کافر لکھا ہوگا، ایک آنکھ سے کانے ہوگے اور تم کانے بھی ہو، اور پیشانی پر کافر بھی لکھا ہوا ہے، اشارے سے بارشیں برسانا، اشارے سے اناج پیدا کرنا، اور اشارے سے کسی کو مار دینا، اشارے سے اس کو زندہ کر کے اٹھا دینا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بھی خبریں بھی دی ہیں، یہ سارے کام وہ کرے گا اپنا آپ منوانے کے لیے، اور قبروں سے لوگوں کے ماں باپ کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ یأمر شیطانا وشیطانۃ فیتمثلان فی صورت ابیہ و امہ، وہ ایک شیطان کو حکم دے گا اور ایک شیطانہ کو، مذکر اور مؤنث، شیطان اور شیطانہ کو حکم دے گا کہ تم اس کے ماں باپ کی شکل دھار کے آ جاؤ، تو وہ شیطان اس کے باپ کا روپ اختیار کر لے گا اور شیطانہ اس کی ماں کا روپ کا اختیار کر لے گی اور اس کے سامنے آ جائیں گی، چہرہ وہی ہوگا، شکل وہی ہوگی، مگر در حقیقت وہ شیطان اور شیطانہ ہوں گے۔ تب وہ شخصیت کہے گی اب تم نے ایک بار یہ سارے کام کر لیے، دوبارہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ وہ خبیث اپنی قدر سے آگے نہیں بڑھے گا، جو کام وہ کرے گا لوگوں کی ابتلاء کے لیے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قدر دکھا دے گا اور دوبارہ وہ کام نہیں کر سکے گا۔ اب وہ کام کر کے دکھاؤ، پھر وہ یہ کام کرنے پر قادر نہیں ہوگا۔ تو دجال مدینہ کے اندر نہیں جا سکے گا، مدینہ میں لوگ ہوں گے، مانا جزوی طور پہ انخلاء ہوگا، پورا مدینہ خالی نہیں ہوگا۔ اور جب بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ کا انخلاء، اور مدینہ کا انخلاء، اس کے بعد ایک اور نشانی متصل آ جائے گی،
اور وہ ہے ظہور الملحمہ، جنگوں کا شروع ہو جانا. اور یہ جنگیں رومی اور شامی مسلمانوں کے درمیان ہوں گی. بڑی اس میں موتیں ہوں گی اور بڑے اس میں قتل ہوں گے، بڑی اس میں شہادتیں ہوں گی.